صلاح الدین، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ یروشلم کا فاتح، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس عظیم شخصیت کو بنایا کس نے؟ ایک ایسا جنگجو بھی تھا جس کے کندھوں پر کھڑے ہو کر صلاح الدین نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ آج ہم اسی کی کہانی جانیں گے۔ دیکھیں، یہ القابات تو صلاح الدین کے نام کے ساتھ جڑ سے گئے ہیں۔ یروشلم کا فاتح، اسلام کو متحد کرنے والا، ایک بہادر، ایک شجاع سلطان، ایک ایسی شخصیت جو صرف مشرقی نہیں، مغرب کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ نے اسے یاد رکھا ہے۔ صلاح الدین کا نام تو ان گنے چنے لوگوں میں آتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، ہر بڑی کہانی کے پیچھے ایک اور کہانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے، کیا صلاح الدین نے یہ سب کچھ اکیلے ہی کر لیا تھا، یا اس کی اس عظیم داستان کے پیچھے کوئی اور بھی معمار تھا؟ چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، صلاح الدین کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنا ہے نا، تو پہلے ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جس میں وہ جی رہا تھا، 12ویں صدی کا مشرق وسطیٰ۔ سوچیں ذرا، ایک بکھری ہوئی سرزمین تھی، مسلم حکمران آپس میں ہی لڑ رہے تھے، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ راکھ سے ہی چنگاری نکلتی ہے، تو بس وہیں سے ایک نئی تحریک نے جنم لیا۔ تو بات یہ ہے کہ صلاح الدین کے منظر پر آنے سے کافی پہلے زنگی خاندان نے ایک متحد مسلم محاذ کی بنیاد رکھ دی تھی، نظریاتی بھی اور فوجی بھی۔ یہ خواب تو نور الدین کا تھا، ایک عظیم خواب، لیکن اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اس سے ایک غیر معمولی کمانڈر کی ضرورت تھی۔ اور بس یہیں سے کہانی میں دو کرد بھائیوں کی انٹری ہوتی ہے، وہ لوگ جنہوں نے صلاح الدین کی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے تراشا، اس کا والد اور اس کا چاچا۔ ایک طرف تھے صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب، ایک سمجھدار، محتاط اور کمال کے سفارتکار، اور دوسری طرف تھا ان کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکو، جو اپنے بھائی سے بالکل مختلف تھا۔ شیرکو، جس کے نام کا مطلب ہی پہاڑ کا شیر ہے، وہ ایک نڈر، غصے والا اور ناقابل شکست جنگجو تھا۔ وہ نور الدین کی فوج کا سپاہ سالار تھا، یوں سمجھے کہ نور الدین کی فوجی خواہشات کا چلتا پھرتا عکس۔ شروع میں تو صلاح الدین کا جنگ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ تو ایک عالم بننا چاہتا تھا، مذہب کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ اس کا چاچا شیرکوہ تھا جس نے اسے اپنی نگرانی میں لیا، اسے زبردستی میدان جنگ میں گھسیٹا اور فوجی کمان کی دنیا سے متعارف کروایا۔ اب کہانی کا رخ مڑتا ہے مصر کی طرف۔ اس زمانے میں مصر سب سے بڑا انعام تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے تحاشا امیر تھا، لیکن سیاسی طور پر بہت کمزور، اور اس کی جگہ ایسی تھی کہ مسلمانوں اور صلیبیوں دونوں کے لیے اس پر قبضہ کرنا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ بات سیدھی سی تھی، جس کے پاس مصر آ گیا وہ یروشلم کی صلیبی سلطنت کو جنوب سے گھیر سکتا تھا، ان کی سمندری سپلائی لائن کاٹ سکتا تھا۔ نور الدین کے لیے مصر کو فتح کرنا جہاد کی کامیابی کی چابی تھی، اور شیرکو کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا۔ تو اگلے کئی سال شیرکوہ نے مصر پر قبضہ کرنے کی ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد میں گزار دیے۔ یہ 3 مہمات یہ صرف جنگیں نہیں تھیں، یہ دھوکے، شاندار فوجی چالوں اور ایسی ہمت کی داستاں ہیں جو ناقابل یقین ہیں۔ ان میں سے جو دوسری مہم تھی نا، اس کی سب سے اہم جنگ ہوئی البابن کے مقام پر۔ یہاں شیرکوہ کی فوج تعداد میں بہت کم تھی، لیکن اس نے اپنی فوجی ذہانت کا ایسا مظاہرہ کیا جو تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ یہ کلاسک فوجی چال تھی۔ شیرکو نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بھتیجے صلاح الدین کو چارے کے طور پر استعمال کیا۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کے ساتھ جھوٹی پسپائی کا ڈرامہ کیا۔ مغرور صلیبی بادشاہ امالرک اس جال میں پھنس گیا اور اس نے اندھا دھند حملے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی صلیبی فوج بے ترتیب ہوئی، شیرکو اپنے چھپے ہوئے دستوں کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑا اور ایک ایسی جنگ جیت لی جو بظاہر ناممکن لگ رہی تھی۔ اور آخرکار برسوں کی جنگ کا بعد 1169 میں شیرکو کی محنت رنگ لائی۔ اس بار مصریوں نے خود اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر بلایا۔ اس نے قاہرہ میں داخل ہو کر غدار وزیر شاور کا خاتمہ کیا اور مصر کا اصل حکمران بن گیا۔ آخرکار اس نے وہ انعام حاصل کر ہی لیا جس کا وہ برسوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ شیرکو اب اپنی کامیابی کے بالکل عروج پر تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کہانی میں ایک بہت بڑا ڈرامٹک موڑ آنے والا تھا۔ جنوری 1169 اسد الدین شیرکوہ کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ وہ اب مسلم دنیا کے سب سے امیر سلطنت کا حکمران تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ لیکن اس کی یہ حکمرانی افسوسناک حد تک مختصر تھی۔
فتح کے صرف 2 مہینے بعد شیرکو مر چکا تھا۔ وہ جنگجو جو انگنت لڑائیوں اور سازشوں سے بچ نکلا تھا، ایک دعوت کے بعد اچانک ہی موت کے آغوش میں چلا گیا۔ شیرکو کی موت سے قاہرہ میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس کی جگہ کون لے گا۔ کئی بڑے بڑے تجربہ کار کمانڈر موجود تھے، لیکن فاطمی دربار نے ایک ایسا انتخاب کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے شیرکو کے نوجوان بھتیجے کو وزیر بنا دیا، شاید یہ سوچ کر کہ ایک 31 سال کے ناتجربہ کار لڑکے کو قابو کرنا آسان ہوگا، اور اس نوجوان کا نام تھا صلاح الدین۔ اور بس یہیں سے صلاح الدین کی کہانی کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس نے صفر سے شروعات نہیں کی، اسے ایک سلطنت وراثت میں ملی تھی۔ مصر کی بے پناہ دولت، جنگوں میں تپی ہوئی ایک فوج، اور وہ اسٹریٹجک پوزیشن جسے اس کے چچا نے اپنے خون اور پسینے سے جیتا تھا۔ تو پھر ہم ان دونوں کے تعلق کو کیسے سمجھیں؟ اس کے لیے جو سب سے بہترین مثال ہے نا، وہ ہے ایک معمار اور ایک ماہر تعمیر کرنے والے کی۔ دیکھیں، شیرکو وہ معمار تھا جس نے سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے سب سے مشکل کام کیے، مصر فتح کیا، صلیبیوں کی پیش قدمی کو روکا، اور صلاح الدین کو ایک عالم سے ایک جنگجو کمانڈر بنایا۔ جبکہ صلاح الدین وہ ماہر تعمیر کرنے والا تھا جس نے اس مضبوط بنیاد پر ایک شاندار عمارت کھڑی کی۔ اس نے شام کو متحد کیا اور آخرکار یروشلم کو واپس حاصل کیا۔ شیرکو کی میراث کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسی نے صلاح الدین کو وہ سارے وسائل دیے جن کی اسے ضرورت تھی۔ اس نے مصر فتح کیا جو صلاح الدین کی سلطنت کا معاشی انجن بنا۔ اس کے بغیر شاید ایوبی سلطنت کبھی وجود میں ہی نہ آتی۔ اس رشتے کو ایک اور طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ شیرکو وہ ٹکر مارنے والا مینڈا تھا جس نے قلعے کے دروازے توڑ ڈالے، اور صلاح الدین وہ ماہر تھا جس نے اس کے بعد عظیم منصوبے کو مکمل کیا۔ تو اگلی بار جب ہم صلاح الدین کی بہادری اور عظمت کے قصے سنیں تو ہمیں اس پہاڑی شیر کو بھی ضرور یاد کرنا چاہیے جس نے یہ سب ممکن بنایا، کیونکہ تاریخ اکثر صرف اسے یاد رکھتی ہے جو عمارت مکمل کرتا ہے، اسے نہیں جو اس کی بنیاد رکھتا ہے۔